بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے 25 تک پڑھیں گے، 10 آیات۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ پیچھے جو بات ہو رہی تھی ایسے انسان سے متعلق جو دنیاوی مال و متاع حاصل کر چکا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی مزید مال و متاع کا خواہش مند رہتا ہے، اور آخرت کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور بالفرض اگر ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں مال و متاع دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں ہی دے گا۔ تو یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کا لالچ تھا، جس کا ذکر کل آخری آیت میں ہوا کہ ثم یطمع ان ازید، پھر اس کا لالچ طمع حرص یہ ہے کہ میں اس کو مزید دوں گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں اس کو مزید دوں گا، یہ اس کی خواہش ہے اس کافر کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو یہ خواہشات کر رہا ہے، جو اس کا ذہن ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہو یقیناً وہ، کانا کا معنی ہوتا ہے ہونا، رہا یا ہونا، لآیاتنا ہماری آیات کے لیے، لفظی معنی، لیکن جب با محاورہ کرتے ہیں تو مطلب ہے ہماری آیات کا، کیا؟ عنیدا، عنیدا کا معنی ہوتا ہے سخت مخالف۔ کفر و عناد لفظ آپ سنتے ہیں اردو کے اندر، عناد، تو وہ عناد کیا ہوتا ہے؟ مخالفت، تو اسی سے یہ لفظ عنیدا، سخت مخالف۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ جب دنیا میں وہ ہماری آیات کی مخالفت کرتا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آخرت میں اس کو نعمتیں دیں گے اور اس کو اسی طرح دنیا کی طرح عزت دیں گے اور دنیا کی طرح اس کو چدراہٹ دیں گے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ گو کہ یہ ہر اس کافر کے بارے میں ہے جس کی بھی یہ خصلتیں تھی، لیکن اہل علم نے، مفسرین نے جس شخص کے بارے میں یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ آیات اس بندے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہ ولید بن مغیرہ ہے، جس کی آگے مزید باتیں ہو بھی رہی ہیں کہ وہ چھپ کر قرآن سن رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ قرآن کیسا ہے، جس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ تو عنیدہ کا معنی سخت مخالف۔ اب اس مخالفت کا جو نتیجہ اور انجام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سأرہقہ،
سین کا معنی ان قریب، سین اور سوفا یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو اس کو مستقبل قریب کے معنوں میں کر دیتے ہیں، ان قریب یعنی جلد، اور ہیکو میں اس کو تکلیف دوں گا، میں اس کو تکلیف دوں گا، ارحقا یور ہیکو تو اور ہیکو میں تکلیف دوں گا ہو اس کو، سعودا مشکل گزر گھاٹی یا مشکل گزار گھاٹی کی، یا دشوار بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دشوار گھاٹی کی چڑھائی کی، دشوار گھاٹی کی چڑھائی کی۔ تو سعود کا لفظی معنی ہوتا ہے چڑھنا، پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی، سعود ترتیب سعودی میتھمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم اسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں۔ تو چونکہ چڑھائی جو ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے جو آخرت کا ہر لمحہ ہے کافر کے لیے تو وہ ایسے مشکل ہے جیسے کوئی وہ کسی بلند و بالا گھاٹی پہ چڑھ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی پہاڑ کے اوپر ہی چڑھایا جائے گا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی کی، لیکن وہ کمزور ہے، کہ جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ ہوں گے جس کے اوپر کافروں کو چڑھنا پڑے گا، تو اس سے مراد وہ ہے، لیکن وہ ہر روایت صحیح نہیں ہے، سندن ضعیف روایت ہے۔ تو اس مشکل سے مراد، اس مشکل گھاٹی سے مراد، اس دشوار گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ وہ جہنم کا ایک ایک لمحہ ہے جو جہنمیوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان قریب میں اس کو ایک دشوار یا مشکل گھاٹی یا دشوار گھاٹی پر چڑھنے کی تکلیف دوں گا، یعنی میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں میری نافرمانی کرتا رہا اور میری آیات کی سخت مخالفت کرتا رہا، اس مخالفت کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ میں اس کو جہنم کے اندر سخت عذاب دوں گا۔ آگے پھر وہ جو قرآن چھپ کے اس نے سنا اور قرآن کے بارے میں جو اس نے اپنی ایک رائے قائم کی، اس کا ذکر آگے اللہ فرماتے ہیں، انہو بے شک وہ، فکرا اس نے غور و فکر کیا، فکرا یفکر غور و فکر کرنا، ایک ہوتا ہے تفکر یا تفکر، تفکر یہ بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے۔ فرمایا فکرا اس نے غور و فکر کیا، وقدر قدرہ ہے، قدرہ یقدر کسی بات کا اندازہ لگانا، بات بنا لینا، تو یہاں بات بنانے کے معنی کے اندر ہے وقدر، اور اس نے بات بنائی، یعنی قرآن کی آیات سنتا رہا، اس پہ غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کو سمجھ تو آ گئی کہ یہ نہ تو شاعر کا کلام ہے، نہ کسی ادیب کا یہ کلام ہے، اور نہ یہ جادوگر کا کلام ہے، اور نہ یہ ایسا کلام ہے جو کسی نے گھڑ لیا ہے، لیکن چونکہ اس نے طے کیا ہوا تھا کہ میں نے مخالفت کرنی ہے، اس نے طے کیا ہوا تھا کہ میں نے اس قرآن کی اور صاحب قرآن کی کیا کرنی ہے؟ مخالفت کرنی ہے، لہٰذا اس نے جو باتیں گھڑی وہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں بیان کر دی۔ فرمایا کہ انہو بے شک وہ، یعنی اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا اور اس نے بات بنائی، فقتل پس مارا جائے، قتل کر دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ غصے سے یہ بات کر رہے ہیں، ہر وہ بندہ جو قرآن کے بارے میں ایسی بدگمانی کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر آج بھی یہود و نصارہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر وہ لوگوں کو تعلیم دلاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈگریز کرواتے ہیں، ریسرچ کرواتے ہیں اور کوشش کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس قرآن کے اندر کوئی ہم نقص نکال سکیں، کوئی اس کے اندر عیب نکال سکے جس سے ہم ثابت کر دیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فقتلا، تو ہر وہ شخص اس کے اندر آ جائے گا، گو کہ اس وقت جو ولید بن مغیرہ کی کفیت تھی اس کے اوپر اللہ نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن ہر کافر اس زمرے میں آتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا۔ فقتلا کیف قدر، پس مارا جائے، پس مارا جائے کون؟ کیف کیسے، قدر اس نے بات بنائی، اس نے کیسے بات بنائی، پس وہ مارا گیا یا مارا جائے کہ اس نے کیسے بات بنائی۔
सुम्मा कुतिला कैफ क़द्दर, फिर दोबारा बात को दोहराया, फिर मारा गया या मारा जाए उसने कैसी बात बनाई, यानी जो बात उसने बनाई कुरान के बारे में वो बात क्या है, वो बात का जिक्र आगे अल्लाह फरमा रहे हैं। सुम्मा फिर नज़र उसने देखा, फिर उसने देखा, सुम्मा आबासा फिर उसने त्योरी चढ़ाई, आबासा वतवल्ला हम सूरह पढ़ चुके हैं, त्योरी चढ़ाना, पंजाबी कहते हैं मत्थे ते वट पाना, उसने त्योरी चढ़ाई, व बसर और मुंह बनाया, और मुंह बनाया, ये कहते हैं जी बसुरा मुंह आप पंजाबी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो असल में कहीं ना कहीं से उसका लिंक किसी लफ्ज़ के साथ बनता है, यानी मुंह बना लेना। फिर उसने त्योरी चढ़ाई व बसर और मुंह बनाया, यानी जब बंदे को कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उसके चेहरे से वो तासुरात नज़र आ रहे होते हैं कि इसको ये अच्छी बात नहीं लग रही। तो जब उसने कुरान को सुना तो चूंकि उसने तय किया हुआ था कि मैंने इसमें ऐब निकालने, इसकी मुखालफत करनी है, तो उसके चेहरे के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब कैफियत थी। एक तो वो कह लो कि उसके माथे के ऊपर, पेशानी के ऊपर वो त्योरी के अंदाज थे, और दूसरा उसका मुंह बन गया अजीब सा, जिसको कहते ना कि यार इसका मुंह क्यों बना हुआ है, तो उसका मुंह बन गया। सुम्मा अदबारा फिर वो फिरा, यानी वो जहाँ बैठ के कुरान सुन रहा था, वलीद बिन मुगीरा यानी जो पहले नंबर पर इसका मुखातब है, और हर वो काफर जो कुरान को सुन के ये रद्द अमल पेश करता है उसके बारे में। सुम्मा फिर अदबारा उसने पीठ फेर ली, अदबर होता पीठ फेरना, पीछे मुड़ जाना। वस्तकबर और उसने तकब्बुर किया। होना तो ये चाहिए था कि उसने गौर व फिक्र किया, सोचो विचार किया, किस लिए कि मैं इसके बारे में लोगों को क्या कहूँ कि ये क्या चीज़ है, ये गौर व फिक्र किया। और गौर व फिक्र करने के बाद वो उसने पीठ भी फेरी, तकब्बुर भी किया, और फिर तकब्बुर करने के बाद उसकी ज़ुबान से, उस बदबख्त की ज़ुबान से अल्फाज निकले, फ़क़ाला तो उसने कहा, तो उसने कहा इन हादा नहीं है ये, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है, इल्ला मगर सिहर जादू। अल्लाह अकबर। यानी कुरान को सुनने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद उसने क्या प्लानिंग की, क्या बात बनाई, जिसका पीछे जिक्र आया था कि उसने गौर व फिक्र किया और बात बनाई। वो बात क्या बनाई कि ये तो जादू है। ये क्या है? ये तो जादू है। फरमाया फ़क़ाला तो उसने कहा इन हादा इल्ला सिहर, ये जादू के सिवा कुछ नहीं है। बामुवरत ये बनेगा, ये जादू के सिवा कुछ नहीं है। कौन सा जादू? यू सर, जो नकल किया जाता है, जो नकल किया जाता है, या जो नकल किया हुआ है। ये आप बात को समझना है। यू सर जो है ना, असर से निकला है। असर वो चीज़ होती है जैसे आप आसार कदीमा कहते हैं, निशानात, माजी की कौमों के कोई आसार कदीमा, यानी उनकी कोई बाकियात मिलते हैं तो आप उसको आसार कदीमा कहते हैं। तो उसने कहा ये भी एक शुरू से जो बातें लोग जादूगर बातें बनाते आए ना, उसी तरह ये भी जादूगरों से मनकूल की हुई बातें हैं। ये असल में बात कहना चाह रहा है वो। फरमाया फ़क़ाला तो उसने कहा इन हादा इल्ला सिहर, ये जादू के सिवा कुछ नहीं है। यू सर, जो नकल किया जाता है, जो नकल किया जाता है, यानी एक बड़े जादूगर से, फिर उससे जादूगर, उस जादूगर से, उस जादूगर से। तो जिस तरह जादूगरों के वो टूने और टोटके वो नस्ल दर नस्ल और उनके शागिर्द आगे नकल करते करते आगे बयान करते रहते हैं, तो उसने कहा ये भी ऐसे ही है नौज़ुबिल्लाह कि ये एक जादू है, और उस जादू के असरात जो है वो अभी तक चले आ रहे हैं। इन हादा, एक उसने ये बात बनाई, यानी दो बातें उसने बनाई। पहली बात क्या बनाई कि ये जादू है, हालांकि इसको पता था और इसकी दलीलें और या इसके दलाइल मुतअद्दिद जगहों पे मौजूद हैं कि जब ये दारुन नदवा जो इनका पार्लियामेंट हाउस था, कुफारे मक्का का, वहाँ बैठ के इस तरह की बातें बनाते थे, तो खुद ही कहते थे कि नहीं नहीं ये जादूगर नहीं है।
ہم نے جادوگروں کی باتیں سنی ہوئی ہیں، پتہ ان کو بھی تھا، لیکن کیا تھا، کیونکہ ہم نے مخالفت کرنی ہے تو مخالفت کے اندر جس کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی اچھی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس لیے پتہ اس کو بھی تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، پتہ اس کو بھی تھا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ اگر بندے کا کلام ہوتا تو اللہ تو ان کو چیلنج دے چکا تھا، فاتوا بسورۃ من مثلہ کے تحت، یا کہیں اللہ نے کہا پورا قرآن لے آؤ، کہیں کہا کہ ایک سورت لے آؤ، کہیں کہا 10 آیات لے آؤ، تو چیلنج دیا جا چکا تھا۔ اگر تو یہ بندے کا کلام تھا، بشر کا کلام تھا، تو پھر یہ بھی بنا لیتے۔ تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو کہہ لیں کہ دین سے دور رکھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے 2 باتیں گھڑی۔ پہلی بات اس نے کیا کہی، اس کافر نے، کہ یہ جادو ہے جو ایک منقول کیا ہوا ہے، نقل کیا ہوا ہے، اور دوسری بات کیا کہی، ان ہاذا، ان کا معنی پھر نہیں ہے یہ، الا مگر یا سوائے قول البشر، بشر کے کلام کے، یہ بشر کے یعنی انسان، بشر سے مراد انسان، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک انسانی قول ہے، انسانی بات ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ اوپر سے زبان سے کہتے تھے، دل ان کا بھی یہ کہتا تھا کہ یہ بشر کا کلام یا انسان کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں ہے، یا قول سے مراد کلام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ انسان کے کلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اس نے جو پیچھے بات آئی تھی نا کہ اس نے تفکر کیا، فکرا وقدر، غور و فکر کیا اور بات بنائی۔ وہ بات کیا بنائی؟ 2 باتیں، کہ ایک کہا اس قرآن کے بارے میں کہ یہ جادو ہے، اور دوسری بات یہ بنائی کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ الہی کلام نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی تھی۔ اب اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں جو اللہ نے پھر اس کا مزید انجام بیان کیا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 26 سے آنورڈ، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں جو ابھی 10 آیات ہم نے پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو ان آیات میں جو بنیادی بات ہے وہ کیا بیان ہوئی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی مخالفت پر اتر آتا ہے تو پھر اس کو حق بھی حق نظر نہیں آتا، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں اس کی اچھی بات کو بھی برا بنا کے پیش کروں، تاکہ سننے والے لوگ کہیں کہ ہاں یار اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کو بھی ایسے انداز میں بیان کریں گے کہ وہ اچھائی بھی برائی نظر آئے گی۔ تو یہی کام ان کافروں کا تھا، اور اس قرآن کی مخالفت میں، صاحب قرآن کی مخالفت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اس کلام کو جادو اور پیارے پیغمبر کو جادوگر کہہ دیا، اور پھر اس کلام کو انسانی کلام کہہ دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس قرآن کو مانتے، سنتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے اور اپنی آخرت کو سنوار لیتے، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی روش اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، اور جو حق اور سچ ہے، جو قرآن کی صداقت ہے، اللہ اس کو من و عن تسلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔